أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میں قاری محمد احمد پانی پتی، میں تقریباً 20 سال سے قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہوں بچوں کو. بہت سارے بچوں کو میں نے حافظ قرآن بنایا اسکول کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ اسکول جاتے تھے. اس کے بعد پھر حافظ قرآن بنے اور ماشاءاللہ آج وہ بچے اپنے گھر میں یا مسجدوں میں تراویح بھی سنا رہے ہیں اور وہ انجینئر بھی بن گئے ہیں، کوئی ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں. تو یہ حفظ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے، بالکل آسان ہے. جیسے ہم لوگ بچوں کو اسکول کا ٹیوشن دیتے ہیں، اسی طرح حفظ کا بھی لگن سے بچے کو ہم حافظ قرآن بنا سکتے ہیں اگر ہمارے اندر لگن ہے تو. بہت سارے بچے آج پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں، تو وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور فون بھی کرتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انہوں نے میرے سے یہ کہا کہ قاری صاحب کچھ ایسی ویڈیو بناؤ جو ہم بچوں کو کلمے تو یاد کراتے ہیں لیکن وہ بچے جو ہے کلمے صحیح سے نہیں پڑھ پاتے، پھر بعد میں آپ کو بھی پڑھانے میں مسئلہ ہوتا ہے یعنی مجھے. تو میں نے پھر ان کو یہ سوچا کہ میں ریکارڈ کر کے کلمے ہو گئی اور سپارہ بھی ہو گیا اور میں یہ ریکارڈنگ کر کے پبلک کر دوں. تو ایک دوسرے قاری صاحب تو میرے دوست ہیں، بہت بڑے مدرسے میں وہ حافظ قرآن بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور بلکہ حافظ قرآن نہیں، جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو گردان ہوتی ہے، یعنی قرآن کو پکا کرتے ہیں. پھر وفاق المدارس کا امتحان ہوتا ہے، وہ امتحان یعنی گردان کرواتے ہیں بچوں کو، یعنی قرآن پکا کرواتے ہیں. تو ان صاحب ایک مرتبہ وہ صاحب جو ہیں سعودی عرب گئے عمرہ کرنے کے لیے، مسجد نبوی میں یا مسجد الحرام میں وہاں پہ کہیں ان کو ایک صاحب ملے جو کینیڈا میں رہتے تھے، وہ پاکستانی تھے، تو وہاں ان کی دوستی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو آپ سے پڑھوانا چاہتے ہیں، قاری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کتنے منٹ بچوں کو پڑھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت اچھا پڑھاؤں گا، میں تو پڑھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ آدھا گھنٹہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. وہ قاری صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں آدھا گھنٹہ پڑھا دوں گا. اور وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے اور ان سے ایک وعدہ کیا کہ میں آدھا گھنٹہ بچوں کو پڑھاؤں گا. اب وہ جب پاکستان میں آ گئے عمرہ کر کے، تو یہاں پہ جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو وہ بچے جو ہیں کم از کم ان بچوں کو شروع میں تو 10 منٹ میں کام ہو جاتا ہے. تو اب وہ پریشان پہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے ان سے وعدہ کیا کہ میں آدھا گھنٹہ قرآن پڑھاؤں گا. تو اب میں جو قرآن آدھا گھنٹہ تو ان کا سبق بنتا ہی نہیں ہے، 10 منٹ میں سبق ختم ہو جاتا ہے. آپ بتائیں قاری صاحب، آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. تو میں نے پھر انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کوئی ایسی میرے کو بتا دے کہ میں ان کو آدھا گھنٹہ اپنے وعدے پہ قائم رہوں. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ دیکھیں میں تقریباً میرے کو 20 سے 22 سال ہو گئے میں بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت سارے بچے اسکول کے ساتھ ساتھ حافظ بنے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی بچے پڑھیں ان کو پہلے یہ خیال کیا جائے کہ یہ بچے جو ہے شروع سے ہی اچھا پڑھیں، کیونکہ ہم شروع میں بول دیتے ہیں قاری صاحب بچوں کو تو آپ نے الف با اتنے دن لگا دیے اور آگے آپ کتنا ٹائم لگائیں گے. تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں بھائیوں کو کہ بھائی آپ ایسے کریں کہ بچوں کو صاف ظاہر ہے جب شروع سے بنیادی بچوں کی اچھی نہیں ہوگی تو آگے کیسے پڑھے گا. تو ان قاری صاحب کو میں نے پھر ایک ترتیب بتائی. تو ماشاءاللہ آج وہ قاری صاحب بھی خوش ہیں اور بہت سارے آن لائن بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور وہ مجھے دعا دیتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی بچوں کو پڑھا رہا ہوں وہ ماں باپ بھی کیا کریں کہ ایک بچے کے اوپر جو قاری صاحب کہتے ہیں تو ان کا کہنا مانیں. یعنی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عربی میں ہم نے پوری گرامر بچوں کو بتانی ہے، یعنی عربی تو پڑھانا ہے، عربی کے ساتھ ساتھ گرامر اگر بچوں کی ٹھیک سے ہوگی تو بچوں کو قرآن پڑھنا آئے گا. مثال کے طور پہ میں نے ان قاری صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ بھئی الف سے لے کے یا تک پہلے تو بچے کو یہ بولنا چاہیے کہ کتنے الفاظ ہیں. تو یعنی 29 الفاظ ہوتے ہیں عربی میں، وہ عربی بول چال ہو یا عربی قرآن پڑھنے کا برابر یعنی پورے الفاظ ہیں. تو 29 الفاظ میں سے جو بنیادی یعنی جو قاعدے میں پہلی تختی ہوتی ہیں اس تختی میں بچے کو یہ یاد کرانا چاہیے کہ بھی پہلی تختی میں آپ جب سپارہ کھولیں گے، سپارہ کھولنے کے بعد آپ کو 2 طریقے کا سبق ملے گا، یعنی الف با تا سا اور اس کے بعد جیم، یعنی جیم کے اوپر ایک بڑی مد لگی ہوئی ہے. اب ہا خو، اب جیم کے اوپر مد ہے، باقی الفاظوں پہ مد نہیں ہے.
تو اب اس میں الف سے لے کے جو یا تک 29 الفاظ ہیں، 29 الفاظوں میں 2 طریقے سے بچوں کو سبق یاد کرایا جاتا ہے۔ تو بہت سارے قاری صاحب کیا کرتے ہیں کہ یہ یاد اس طرح 2 طریقے سے نہیں کراتے ہیں، وہ بس الف با تا سا ہا جیم ہا خا اس طرح پڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ بچے پھر آگے جا کے نہ مد کرتے ہیں قرآن میں، نہ گننا کرتے ہیں، تجوید کی کوئی بھی چیز ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ تو جب ہم پہلی تختی کو غلط پڑھائیں گے بچوں کو تو صاف ظاہر ہے وہ آگے کیسے قرآن صحیح پڑھیں گے، ہم ان کے اوپر کتنا یقین کر سکتے ہیں کہ یہ بچے تجوید سے قرآن پڑھیں گے۔ اس لیے میں نے ان قاری صاحب کو بھی یہ مشورہ دیا، اور سب حضرات کو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو آپ کوئی بھی قاری صاحب لگا رہے ہیں، آپ کو پہلی تختی کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کو جو قاری صاحب ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ تجوید سے پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے ہیں، پہلے دن ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک کہ قرآن کو وہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا۔ اب اس میں نے جو غلطی کری وہ 2 قسم کی غلطی کری۔ جیم کے اوپر مد ہے، اب قرآن میں کہیں پر بھی مد ہوگی تو ہم قرآن میں مد کرتے ہیں، یعنی مد متصل اور مد منفصل۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے مد کو 5 الف لمبا کرنا، منفصل کا مد کا مطلب ہوتا ہے قرآن میں 4 الف لمبا کرنا۔ اب جب ہم شروع میں پہلے تختی میں ہی بچوں کو ہم نہیں سکھائیں گے کہ بیٹا یہ دیکھو جیم کے اوپر مد ہے آپ مد کریں، تو وہ بچہ آگے جا کے قرآن میں کیسے مد کرے گا؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں سب ماں باپ سے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو قاری صاحب سے تجوید سے قرآن پڑھوانا چاہتے ہیں، تو وہ پہلے دن ہی قاری صاحب کو دیکھ لیں کہ بھئی قاری صاحب کے پہلے دن آپ کھڑکی سے دوسری طرف کھڑے ہو کے سنیں قاری صاحب کا سبق کہ قاری صاحب تجوید سے پڑھا رہے ہیں۔ تجوید سے پہلے دن کا ہی مطلب بن جاتا ہے کہ اب میں الف سے لے کے یا تک پڑھتا ہوں ان 2 حصوں میں، یعنی 29 الفاظ ہیں، 15 الفاظ جو ہیں وہ مد والے ہیں اور 14 الفاظ جو ہیں وہ بغیر مد والے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم تھوڑی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، تو ہم آج کے سبق میں آج کے قسط نمبر 1 پہ ہم یہ بتا دیں گے کہ بھی قرآن کو پہلی تختی میں ہم نے 2 طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی الف سے لے کے یا تک 29 الفاظ، 29 میں سے 15 الفاظ ہم نے مد والے پڑھنے ہیں، اس میں سے یوں مٹھی بند کرنی ہے بچے سے بھی اور قاری صاحب سے بھی دیکھنا ہے کہ قاری صاحب بھی مٹھی بند کر کے سکھا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ایسے بچے کو بتا رہے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر غلط ہے، یعنی یوں کرنا چاہیے جیم دال ذال سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون واو۔ اب یہ ہو گئے 15 الفاظ۔ اب 14 الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے؟ الف با تا سا ہا خو رو زا تو رو فا ہا حمزہ یا۔ یہ ہو گئے 29 الفاظ۔ اب یہ بنیادی جو طریقہ ہے اب یہ بچے کو ضروری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہم قسط نمبر 2 میں ہم آگے بتائیں گے کہ پہلی تختی کے بعد ہم دوسری تختی میں کیا کیا بچے کو بہت اہم چیزیں ہیں جو ہمیں یاد کرانی ہیں، یعنی اس میں سے حروف حلقی ہیں بہت اہم ہیں، اور اس کے بعد پھر نرمی سے پڑھنے والے ہیں، پھر اس کے بعد کس کے پڑھنے والے ہیں، پھر اس کے بعد حروف مستعلیہ آ جاتے ہیں یعنی موٹے سے پڑھنے والے، پھر اس کے بعد حروف قلقلہ۔ یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بچے کو زبانی، اور یہ پہلی تختی بھی بچے کو زبانی یاد ہونی چاہیے، یعنی پہلے مد والے الفاظ یاد ہونے چاہیے پھر بغیر مد والے، تاکہ وہ جب آگے پورے قرآن تک پڑھتا رہے وہ بچہ، تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے جب ہجے کرنے ہیں تو مجھے مد والے الفاظ پہلے ہی دیکھنے اور بغیر مد والے بھی فوراً اس کے دماغ میں فوراً سے آ جانے چاہیے۔ جیسا کہ ہم یعنی ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتے ہیں، جیسے با زبر با، لام زبر لا بالا، غین زبر خا بالا خا۔ اب یہ لیکن یہ حرکات ہے، اب میں پڑھ کے ایک یعنی مثال دے رہا ہوں، تو اب ہم نے با کو فوراً سے پڑھا کیونکہ یہاں پہ با کے اوپر مد نہیں تھی، لام کے اوپر مد تھی تو ہم نے وہاں پر بھی لام پہ مد کری، غین کے اوپر بھی مد تھی تو ہم نے مد کری۔ تو یہ چیزیں ان بچے کو سمجھانا بہت اہم ہے، اگر یہ چیزیں بچوں کو پہلی تختی ہم صحیح نہیں یاد کرائیں گے تو ہم آگے کیسے پڑھیں گے۔ اب میں جن جن بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہوں، اب ان کے جو چھوٹے بچے ہیں
جو وہ اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اور وہ 2 سال کا بچہ ہے یا 3 سال کا بچہ، میرے پاس ایسے بھی فون آتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارا 3 سال کا بچہ ہے یا 2.5 سال کا بچہ ہے، ہم اس کو بھی بٹھانا چاہتے ہیں آپ کے پاس۔ میں ان کو بولتا ہوں نہیں، دیکھیں اب جو بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں، ایک تو میرے پاس ٹائم کی کمی، اور دوسرا جو بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں پہلے ان کو پڑھنے دیں، آپ اپنے بچے کو خود سے سکھائیں۔ یعنی ایک بچے کو تو میں نے پڑھا دیا، اب دوسرا بچہ اگر آپ بٹھا رہے ہو، اس کے لیے بھی میں کم از کم آدھا گھنٹہ، میرے سامنے پتہ ہی نہیں چلتا، آدھا گھنٹہ 5 منٹ میں گزر جاتے ہیں۔ آج یہ ابھی ویڈیو بھی جو میں بنا ہوں، اب یہ اتنی چھوٹی سی 2 باتیں میں نے کری ہیں، بچے کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور قاری صاحب کو کس طرح پڑھانا چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں، اس کو میں آدھے گھنٹے میں ویڈیو 10 منٹ میں ویڈیو جا رہی ہے، تو 10 منٹ ہماری 2 منٹ کی بات تھی، 10 منٹ لگ گئے۔ اب بچے کو پڑھانے کے لیے ہم جو ہے جب پڑھاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ کیا 1 گھنٹے میرا گزر جاتا ہے۔ اب جو لوگ میرے سے ٹائم کا کمپرومائز کرتے ہیں، قاری صاحب ٹائم آپ کتنا دیں گے، تو میں ان سے جو وعدہ کرتا ہوں، میں ان کو یہ بولتا ہوں میں آدھا گھنٹہ ہی پڑھاؤں گا، لیکن آدھا گھنٹہ آپ کا، اور اوپر جو ٹائم ہوگا وہ میرا، وہ آپ کے حساب میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ جب میں اقرا قاعدہ پڑھاتا ہوں، یعنی پہلے تھا نورانی قاعدہ تھا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی۔ اب جو اقرا قاعدہ ہے وہ ہے قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی اور قاری یاسین صاحب پانی پتی۔ تو پانی پتی کا جو نورانی قاعدہ تھا وہ بھی پانی پتی کا لکھا ہوا تھا تجوید کے حساب سے، اور جو اقرا قاعدہ آ گیا ہے آج کل جو میں بھی پڑھا رہا ہوں، بہت سارے قرآن حضرات پڑھاتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں واضح لکھی ہوئی ہوتی ہیں الگ الگ کر کے، تو اس میں ماشاءاللہ بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ وہ بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ تو بہت سارے میں آگے جا کے ان بچوں کو بھی ویڈیو آپ کو میں سناؤں گا، اور جو میں پڑھاؤں گا وہ بھی ویڈیوز آ جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ میری ویڈیو اس قاری صاحب کے لیے جو میرے سے مشورہ لیا، آج وہ کامیاب ہے، تو میں چاہ رہا ہوں اسی طرح اور بھی بہت سارے قاری صاحب۔ اب جیسے میں پنجاب سے کراچی آیا تھا، کراچی کا پڑھانے کا طریقہ الگ تھا، اور میں نے کراچی کے حساب سے 3 مہینے کا کورس الگ سے کیا تھا۔ اب جو بھی پنجاب سے یا کہیں سے بھی قاری صاحب آتے ہیں، وہ اس شہر میں جا کے دوسرے شہر میں اس حساب سے قرآن پڑھانا سیکھتے ہیں پہلے، اگر نہیں سیکھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ سب میرے لیے دعا کریں، اور میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آگے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور انشاءاللہ وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائے قرآن پڑھنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔